شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی مبین شیئر کر رہے ہیں۔ مبین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے ڈیرے پر ہم لوگوں کے بہت سے جانور ہوا کرتے تھے، مال مویشی ہوا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کی ایک بھینس تھی، وہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ ہم نے اس کے کافی زیادہ علاج بھی کروائے لیکن وہ بچ نہیں سکی، وہ بھینس مر چکی تھی۔ اور جو اس کا ڈاکٹر تھا جس سے ہم علاج کروا رہے تھے، اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو آپ نے ایسی جگہ پر پھینک کر آنا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی پالتو جانور جیسے کتے ہوتے ہیں اس کو نہ کھائیں، کیونکہ اگر کسی جانور نے اس کو کھانے کی کوشش بھی کی اس کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اب ہم لوگوں کا ڈیرا تھا، ہم لوگوں کے ڈیرے کے اوپر ہم لوگوں کے پالتو کتے بھی تھے، ویسے بھی وہاں پر گاؤں میں آزاد کتے بھی بھاگتے دوڑتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس کو اٹھا کر ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ گاؤں سے تھوڑا ہی دور ایک بالکل ویرانہ جیسے جنگل کا حصہ ہوتا ہے، وہاں پر کبھی کوئی آیا گیا نہیں تھا۔ کبھی کسی دور میں وہاں سے لکڑیاں کاٹنے جاتے تھے، لیکن پھر وہ سفر اتنا زیادہ بن جاتا تھا کہ وہاں پر کوئی کسی خاص کام کے علاوہ نہیں جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس بھینس کو وہیں پر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ دھوپ بہت تیز تھی، سخت شدید گرمی تھی۔ ہم لوگ تھوڑا انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی عصر کے بعد کا ٹائم ہوگا، کچھ دھوپ کم ہوگی تو ہم بھینس کو جا کر پھینک آئیں گے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے شام تقریباً ہونے ہی والی تھی، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے اس بھینس کو اٹھایا اور وہاں پر ہم لوگ پھینکنے کے لیے اس کو لے جا رہے تھے۔ ایک گدھا ریڑھی پر اس کو جیسے وہ اس کو ڈال کر اس کے اوپر لے کر جا رہے تھے۔ ہم لوگ 3 لوگ تھے۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو جیسے ہی ان ویرانوں میں ہم کافی آگے نکل گئے تاکہ وہاں پر کوئی آسانی سے یہ پالتو اسٹریٹ ڈاگ وغیرہ بھی نہ جا سکیں۔ وہاں پر ہم لوگ کیا منظر دیکھتے ہیں، ایک بہت زیادہ گھنا سا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، سیاہ کلر کے لباس پہنے ہوئے تھے اور اس طرح سے وہ سر جوڑے بیٹھی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے، ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک چمکھٹا سا بنا کر وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر کبھی کبھار کوئی آتا ہے جب کسی کو کوئی خاص کام ہو، کوئی خاص قسم کی جڑی بوٹی، کوئی خاص قسم کی لکڑی چاہیے ہو تو ان ویرانوں میں گاؤں کے لوگ آتے ہیں، اور وہ بھی صرف مرد حضرات۔ آج تک ہم نے وہاں پر کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں سے تھوڑا ہی دور ہم لوگوں نے اس بھینس کو گرا دیا کہ یہ یہاں پر پڑی رہے، اس کو خود ہی گدھ کھا جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ وہاں سے وہ گدھا ریڑھی لے کر واپس پلٹنے لگے تو جو گدھا تھا ایک دم سے ڈر گیا اور وہ ریڑھی کے اوپر لگ نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کو کنٹرول کیا، سنبھالا، اتنے میں مغرب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو منظر ہم لوگوں نے دیکھا وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ 3 عورتیں جو تھیں اس مردہ بھینس کو چیر پھاڑ کر کھانے لگیں، اس کا سارا گوشت وہ نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا ایک ملازم بھی تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ آفتیں چڑیلیں ڈائنے ہیں، جلدی نکلو یہاں سے اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ بس ہم لوگوں نے پھر وہ جیسے کیسے وہ گدھے کو اس کے ساتھ ریڑھی کے ساتھ اٹیچ کیا اور ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ ہم 2 بندے بائک پر تھے اور ایک وہ جو تھا وہ ریڑھی چلا کر لا رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے نکلے، پیچھے سے اتنے چیخو پکار، اتنی بھیانک آوازیں تھیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل عورتوں کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں پر ہم لوگوں کا سامنا اس ٹائم جب اتنی گہری رات بھی نہیں ہے تو کسی چڑیل آفت سے ہو سکتا ہے۔ پھر ہمیں یہ شک ہوا کہ شاید اسی لیے گاؤں کے لوگوں نے اس طرف آنا چھوڑ دیا ہے کہ یہاں پر جنات اور آفتوں چڑیلوں کا، بدروحوں کا بسیرا ہے۔ بس جیسے کیسے کر کے اپنے گاؤں پہنچے، سیدھا ڈیرے پر آئے۔ وہاں پر ابو بھی تھے، چاچو بھی تھے، ان کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے وہاں ویرانوں میں ہم لوگوں نے تو آفتوں چڑیلوں کو دیکھا ہے، اور وہ اس مردہ بھینس کے اوپر اس طرح سے جا کر اس کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی کہ وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔
اب وہ جو گدھا تھا ریڑھی سے الگ کر کے تو وہاں پر اس کو باندھ دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ابو اور چاچو گھر چلے گئے، ہم لوگ سارے دوست وغیرہ کزن وغیرہ ڈیرے سے تھوڑا دیر سے اٹھ کر جاتے تھے، لیکن بہت زیادہ رات تک وہاں پر نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ اس طرف بہت زیادہ بے حانہ خونخوار کتے بھی آتے تھے، اور ان کتوں کے گروپ ہوتے تھے، 8 10 کتے ہوتے تھے، اور وہ اکثر انسانوں پر حملہ بھی کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے ہم لوگ جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ تقریباً رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہوگا، ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم لوگ واپس گھروں کو چلتے ہیں۔ تبھی ہم لوگوں کا جو گدھا تھا اس نے بہت زیادہ بھیانک آوازوں میں ہانکنا شروع کر دیا۔ وہ ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے پتہ نہیں وہ کوئی اور جانور ہے۔ اس کی آنکھیں اتنی خوفناک ہو چکی تھیں، اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہو چکی تھیں۔ اب ہم لوگ تو ڈر کے کہیں اس کو بھی کوئی بیماری تو نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے وہ بھینس کوئی وہ پہلے بالکل ٹھیک تھی، ابھی باقی کے جانور بالکل ٹھیک تھے، لیکن جب یہ بھینس بیمار ہوئی تھی تو اس کو ہم نے دوسرے جانوروں سے الگ کر لیا تھا۔ گدھے کی حالت بہت خراب تھی، خیر اس کو جیسے چارہ وغیرہ ڈال دیا، اور ہم لوگوں کے 2 ملازم جو تھے وہ ڈیرے پر ہی رہتے تھے، وہیں سوتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے جانوروں کی۔ ہم لوگ واپس آ گئے، ان سے یہ کہا کہ ان کا خیال رکھنا، باقی مویشیوں کا خیال رکھنا۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس آئے، تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوگا، 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ حویلی میں سوتے تھے۔ ہم لوگوں کے دروازے پر بہت زور زور سے دستک شروع ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس لکڑی کے دروازے کو توڑ دے گا۔ ہم لوگ فوراً سے بھاگتے دوڑتے اٹھے کہ باہر کیا ہو گیا ہے، تو ہم لوگوں کا ایک ملازم تھا جو وہاں ڈیرے سے سائیکل پر بھاگتا ہوا ہم لوگوں کے پاس آیا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے دروازہ کھولیں، ڈیرے پر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہم لوگ تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں۔ اس کی حالت بہت غیر تھی، وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی آپ لوگ گئے ہیں تو جو گدھا تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ گدھا ڈراؤنی آوازیں نکال کر رونے لگ گیا تھا، وہ ایسی خوفناک آوازیں نکال رہا تھا کہ ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ آخر یہ کر کیا رہا ہے۔ ہم اس گدھے کے پاس گئے، اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کو کوئی چارہ دیتے کچھ کرتے، وہ اس نے اپنی رسی توڑوا لی، اور وہ ایسے ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ جیسے بھی وہ باقی کے جانوروں کو بھی ٹکرے مار کر مار دے گا۔ تبھی ہم لوگوں نے بھاگ کر جو مویشیوں والا حصہ تھا اس کا دروازہ کھولا تو گدھا باہر نکل گیا۔ ہم لوگوں کے سامنے وہ بھاگتا ہوا وہاں سے زمینوں سے بھی آگے نکل گیا۔ ہم لوگ سائیکل پر اس کے پیچھے بھاگے۔ اب وہ ایک ککر کے درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا اور درخت کی طرف دیکھ کر چلانے لگ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت ڈراؤنی آوازیں نکال رہا ہے اور پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اس گدھے کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ان میں خون اتر آیا، یہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ ابھی 2 سیکنڈ ہی ہوں گے ہم اس گدھے سے دور تھے، ہم ڈر کے مارے اس کے پاس نہیں جا رہے تھے کیونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ عجیب و غریب طرح کا بیہیویئر کر رہا تھا۔ وہ گدھا وہاں پر گر گیا، باقاعدہ وہ گدھا زور سے زمین پر گرا۔ جب ہم اس کے قریب گئے تو اس کی گردن پر بہت بڑا سوراخ تھا اور اس میں سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ جیسے ہم لوگ سائیکل سے وہاں پر واپس ڈیرے کی طرف آنے لگے تو بے تحاشا کتے، تقریباً وہ 20 سے 25 کتے ہوں گے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے، اس کی کر کے پیڑ کو دیکھ کر چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا نہیں۔ ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی، پوچھا کہ وہ دوسرا ملازم کہاں ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈیرے پر ہی ہے، لیکن وہ کمرے میں ہے، وہ کہتا ہے میں نے باہر نہیں نکلنا، وہ بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بلانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ایک دفعہ وہاں پر ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم لوگ گاؤں کے لوگ تھے، ہم لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اپنے بندوقیں اٹھائی اور ہم لوگ بائک نکالا اور چلے گئے۔ میں تھا، میرا بڑا بھائی تھا، ابھی ہم نے فی الحال ابو کو کہا کہ آپ گھر پر ہی رہیں، ہم دونوں چلے گئے۔ وہاں پر گئے تو گدھا تو اسی درخت کے نیچے مرا ہوا تھا، اس طرف تو ہم لوگ گئے ہی نہیں۔ باقی کے جو ہم لوگوں کے بھینسیں تھیں، سارے جانور تھے، وہ ٹھیک تھے، لیکن جب اس ملازم کو باہر نکالا وہ بہت ڈرا ہوا تھا، اس کو بھی پانی وانی پلایا۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ آج رات ڈیرے پر ہی گزار لیتے ہیں۔ ابھی بھی دور فضا میں کتوں کے رونے کی اور بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے اسی کیکر کے درخت کو دیکھ کر وہ جو کتے ہیں وہ بھونک رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ ابھی تقریباً فجر ہونے والی تھی، وہاں پر جا کر دیکھا، پورے ڈیرے کا جائزہ لیا، وہاں پر لائٹ ہوتی تھی، سب کچھ دیکھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ جس جگہ پر گدھے کو باندھا ہوا تھا وہاں پر کسی قسم کا کوئی خون نہیں تھا، کوئی ایسا وہاں پر نشان نہیں تھا کہ اس کو کسی نے حملہ کیا ہے یا مارنے کی کوشش کی ہے۔
بس اس گدھے نے کہیں وہ رسی توڑوانے کے چکروں میں زمین کو بہت زیادہ کھود دیا تھا، باقاعدہ ایک گڑھا سا بن گیا تھا وہاں پہ۔ فجر کی اذان ہو گئی، سب نارمل ہو گیا۔ جیسے دن چڑھا تو ہم لوگوں نے ملازموں کو یہ کہا کہ تم لوگ جاؤ ذرا گھر سے نہا دھو فریش ہو جاؤ۔ ڈرے ہوئے تھے وہ بھی بیچارے، رات بھر کے جاگے ہوئے بھی ہوئے تھے۔ ڈیرے کو ہم نے بند کیا، جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈال کے ان کا جو حویلی کا حصہ تھا وہ بند کر دیا، اور ہم لوگ اس گدھے کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم لوگ گدھے کو دیکھنے کے لیے گئے تو اس کے گردن سے لے کر پورے سینے تک بہت بڑا سوراخ تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو اندر سے کسی نے خالی کر دیا ہے۔ آنکھیں بھی اس کی نوچی ہوئی تھیں، بہت بھیانک اس کا حال تھا۔ ہم لوگ سیدھا گھر آئے، گھر آ کر یہ بات اپنے والد صاحب کو بھی بتائی۔ تو ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، وہ کوئی پیر نہیں تھے، لیکن وہ بہت زیادہ پہنچی ہوئی ہستی تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کو آسانی سے پتہ چل جاتا تھا جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہوتا تھا۔ ان کے پاس گئے، ان کو جا کر ساری بات بتائی کہ کس طرح سے وہاں پر بھینس کو ہم لوگوں نے اس ویرانے میں پھینکا، اور وہاں پر 3 عورتیں تھیں جو ایک درخت کے نیچے، برگد کا شاید وہ درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے کیسے اس مردہ بھینس کے اوپر حملہ کیا، پھر جو گدھے کی حالت ہوئی۔ وہ جو تھے ہمارے ساتھ آئے، باقاعدہ پورے ڈیرے کو وزٹ کیا، ہم لوگ خود ان کو ساتھ لے کر آئے۔ جس جگہ پر وہ گدھا مرا ہوا تھا وہاں پر بھی کیکر کے درخت کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بھی انہی آفتوں نے حملہ کیا، کیونکہ یہ ایک ایسی جنات کا، چڑیلوں کا ایک ایسا قبیلہ ہے جو اس ویرانے میں آباد ہے، اور یہ زیادہ تر جانوروں کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ اس طرف کوئی بھی کتا بلی اگر جائے گا تو یہ اس کو بھی یوں ہی نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے کہ اب کہیں ہمارے ڈیرے پر نہ وہ مخلوق آ جائے۔ پھر ان سے یہ کہا کہ آپ ڈیرے کا بھی ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں کہ وہاں پر تو نہیں وہ مخلوق۔ پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کیکر کے درخت کے نیچے کیوں بھاگتا آیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت اس گدھے کی یہ حالت ہوئی تھی اس کے اوپر وہ مخلوق موجود تھی، سوار تھی۔ جس طرح سے اس کا بسیرا وہاں پر اس ویرانے میں ایک برکت کے پیڑ پر ہے جو کہ 200 سال پرانا ایک درخت تھا، اسی طرح سے وہ اکثر کیکر کے اس درخت پر بھی آ کر بیٹھتی ہیں، اور جب وہ اس درخت پر آ کر بیٹھتی ہیں تو یا وہ الو کے روپ میں آ کر بیٹھتی ہیں یا پھر وہ کسی اور پرندے کے روپ میں بیٹھتی ہیں۔ زیادہ تر الو کے روپ میں آ کر بیٹھتی ہیں رات کے وقت، اور کبھی کبھار وہ کوئی گدھ یا چیل کے روپ میں بھی یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا عجیب و غریب پرندہ جو عام آپ کو نظر نہ آتا ہو اس درخت پر بیٹھا دیکھیں، نہ آپ نے اس کو اڑانا ہے اور نہ ہی اس کو مارنا ہے، کیونکہ یہ وہی چڑیلوں اور آفتوں کا، بدروحوں کا قبیلہ ہے جو مختلف روپ لے کر پورے گاؤں میں چکر کاٹتی ہیں، اور یہ ہر درخت پر نہیں بیٹھتی، یہ صرف کیکر کے درخت پر یا برکت کے درخت پر بیٹھتی ہیں، کیونکہ ان کے ایسے ہی ٹھکانے کیکر کے درختوں پر بھی موجود ہیں۔ ہمارے ڈیرے میں وہ آئے، ہمارے ڈیرے پر کوئی کیکر کا درخت نہیں تھا، نہ ہی برکت کا تھا۔ سارا انہوں نے وزٹ کیا، چیک کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ابھی بسیرا اس طرف نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہاں پر جانور بہت زیادہ دیکھ لیے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مخلوق ان جانوروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر ایک دفعہ قرآن خوانی کروائیں اپنے ڈیرے پر، اور اس کے بعد دیر رات کے آپ نے یہاں پر نہیں بیٹھنا، کیونکہ اگر آپ لوگ یہاں پر بیٹھیں گے تو بعض اوقات وہ مخلوق انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں کہ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو آپ کے ملازم رات کے وقت ڈیرے پر ہوتے ہیں ان کو سختی سے منع کریں کہ چاہے جیسی بھی آواز آتی رہے، ان لوگوں نے رات کے وقت اس حویلی میں نہیں جانا جہاں پر جانور باندھے ہوئے ہیں۔ کچھ دن کی یہ پرہیز ہے، کر لیں گے تو بہتر ہوگا۔ ہم لوگ تو واپس آ گئے، اسی دن ہم لوگوں نے مسجد میں اعلان کروایا، قرآن خوانی کروائی، وہاں پر کالے بکرے کا صدقہ بھی دیا، وہاں پر صدقہ خیرات بھی کیا۔ جو ہم لوگوں کے ملازم تھے وہ سب کچھ سن رہے تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے پاس بھی اسلحہ رکھیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، رات وقت ہم لوگ مویشیوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ تبھی آج کی رات تھی، آج کی رات پھر وہاں پر ایک شور شرابہ اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جیسے ہی تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم ہوا، آج دونوں ملازم آئے، ہم لوگ ان کو حفاظت کے لیے بائک بھی دے آئے تھے کہ سائیکل پر پہنچتے پہنچتے دیر ہو جاتی ہے۔ بائک چلاتے ہوئے جب وہ پہنچے، چلا رہے تھے، وہ شور مچا رہے تھے کہ وہ ہمیں مار دے گی، وہ آفت بلا ہمیں مار دے گی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے جاگے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے 2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں
تو ہم لوگوں کو گائے کی بولنے کی آواز آنے لگی، لیکن وہ گائے کی آواز اتنی ڈراؤنی تھی، اتنی ڈراؤنی تھی جس کا حساب ہی نہیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل ہم لوگوں کے برآمدے کے پاس وہ گائے بول رہی ہے۔ ہم لوگ اٹھے، ہمیں کہیں بھی گائے دکھائی نہیں دی، مویشیوں کی طرف تو ہم لوگ گئے ہی نہیں۔ جیسے ہم لوگ ابھی برآمدے میں ہی تھے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دور سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کا جو چہرہ تھا وہ گائے کا تھا، بہت خوفناک چہرہ تھا، باقی دھڑ جیسے اس کا آدھا انسان اور آدھا جانور نما اس کا دھڑ تھا، جو پیر تھے وہ بھی جانور کے تھے، ہاتھ جو تھے وہ انسان کے لگ رہے تھے جیسے کسی عورت کے ہیں، وہ بہت ڈراؤنی تھی، اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ہم نے فائر شروع کر دیے، جب ہم نے فائر کیے تو وہ غائب ہو گئی، بس ہم لوگ بائک لے کر تو آپ کی طرف بھاگے ہیں، ہم نے وہاں پر رات نہیں گزارنی۔ اب ہم لوگ ڈر گئے کہ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ مخلوقات پر حملہ کرے گی، وہ مخلوق یہاں پر مویشیوں پر بھی حملہ کرنے آئے گی۔ پھر ہم نے ان کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ رات ادھر حویلی میں گزارو، صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صبح پھر ان بزرگ کو لیا ساتھ، واپس ڈیرے پر آئے اور کہا کہ جی قرآن خوانی بھی کروائی ہے، لیکن آج وہ مخلوق پھر ہمارے ڈیرے تک آئی ہے، شاید وہ جانوروں کے پیچھے لگ چکی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ہی ہم لوگوں کے ڈیرے کا جانور بھاگ کے ککر کے پاس گیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب یہاں پر حفاظت کے تعویذ لگانا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے حفاظت کے کچھ تعویذات دیے، جہاں سے ہمارا ڈیرا شروع ہوتا تھا اس درخت کے اوپر لگائے، جہاں پر ڈیرا ختم ہوتا تھا اس درخت کے اوپر لگائے، اور اس کے سینٹر میں جتنی بھی زمین تھی وہاں پر تقریباً 700 سے 800 کیل وہاں پر ہم لوگوں نے گاڑے۔ ایک دن میں مغرب سے پہلے یہ کام کرنا تھا، سارا کام کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد وہ مخلوق ہمارے ڈیرے کی طرف نہیں آئی، لیکن ککر کے اس پیڑ کے اوپر سے بھیانک آوازیں رات بھر گونجتی تھیں۔ اکثر ہم لوگوں کے جو ملازم تھے وہ بتاتے تھے، سوتے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ وہاں سے رات بھر ڈراؤنی آوازیں اور چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور کتے بھی اسی درخت کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مبینہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر بھی میں آج سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔